وہ کون سا مردار جانور ہے جو ہے تو مردہ لیکن حلال ہے؟ وہ کون سا مردار جانور ہے جو مردہ ہونے کے باوجود بھی حلال ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں سے مل کر پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد کہہ دو میں نہیں پاتا فیما اوحی جو وحی کی گئی الیہ میری طرف فرما دیجئے جو میری طرف وحی کی گئی اس میں میں نہیں پاتا محرمن حرام علی طاعم یطعمہ وہ کھانے جو کھائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرام کیا گیا ہو آپ فرما دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے ان میں کھائے جانے والے کھانے حرام نہیں پاتا الا ان یکون ہاں مگر وہ میتتن جو مردہ ہے مردہ جانور وہ حرام ہے، یا او دمم یا خون مسفوحن بہنے والا جو خون بہنے والا ہو وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ او لحم خنزیر یا بد جانور کا گوشت۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں اوپر خنزیر ہے، اور خنزیر ایک جانور کا نام ہے، اور یہ جانور پلیت اعلیٰ حضرت نے یہاں اس کا ترجمہ بد جانور کیا ہے، اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا ناجائز ہے، اہلا پکارا گیا لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ فمن اضطر ہاں پس جو مجبور کیا گیا غیر باغ ولا عاد نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا نہ حد سے بڑھنے والا فَإِنَّ رَبَّكَ پس بے شک تیرا رب غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ پس بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس آیت نمبر 145 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے، میری طرف جو وحی کی گئی ہے، جو حکم مجھے دیا گیا، ان میں سے کوئی ایسا جانور جو اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، ایسا طعام جو اللہ نے حلال کیا ہے جو کھایا جاتا ہے، فرمایا ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں اللہ نے میری طرف حکم کیا کہ یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، اس کو نہیں کھانا۔ ہاں جو حرام کی ہیں ان کی اللہ نے ڈیٹیل دی ہے۔ یاد رکھیے، اصول ضابطہ سمجھیے گا کہ حرام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ہیں اس کو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور حلال چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دی ہیں، حلال بھی اللہ نے واضح کر دی ہیں، حرام بھی اللہ نے واضح کر دی ہیں، اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، جس کے بارے میں حلال حرام کا کوئی حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اصول و ضابطہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے منع نہیں کیا وہ کھانا یا وہ کام کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا ہے؟
جس کام کے بارے میں واضح حکم ہو کہ یہ کام حرام ہے، مثلا قتل کرنا حکم دیا حرام ہے، اسی طرح شراب پینا، اسی طرح جوا کھیلنا، اسی طرح فعل بد کرنا، یہ کام جو ہے وہ سارے کیا ہے اللہ نے حرام فرما دیے، حکم دے دیا۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جن کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کے بارے میں نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایصال ثواب، کل خوانی تیجے کا ختم، 40ویں کا ختم ہے۔ اسی طرح محفل میلاد ہے جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حکم بھی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کرنا چاہیے، نہ حکم حلال کا ہے نہ حرام کا ہے، جس کے لیے حکم نہ دیا گیا ہو وہ کام کیا ہوتا ہے، مباح ہے، جائز ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر حرام ہوتا اللہ رب العالمین حرام کام کو قرآن میں واضح کر چکا ہے، اور اگر غلط ہوتا حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک کر جاتے، منع فرما کے جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ اصول اللہ رب العالمین کے نبی نے پر حکم نازل کیا گیا، فرمایا وہی جو میری طرف آئی ہے اس میں یہ حکم نہیں ہے، کہ جو اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں چیزیں ان میں سے کوئی بھی ایسا حکم میری طرف نہیں آیا کہ یہ نہیں کرنا۔ ہاں جو حرام ہے وہ کیا ہے، مگر وہ جو مردہ ہے، جانور مر گیا گلا گھٹنے سے، ٹھیک ہے، یا کسی اور مرض کی وجہ سے جانور خود ہی اپنی موت آپ مر گیا، ٹھیک، اسے ذبح نہیں کیا گیا، جو مر گیا ہے مردہ جانور، بولیے مردہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے کہ جو مردہ ہی ہے، مردہ لیکن ہم پہ وہ حلال کی گئی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مردہ چیز کون سی ہے جس کو ہم پہ حلال کیا گیا؟ کوئی گیس لگائیے۔ سمندر کا شکار جو ہے، سمندری شکار جیسے مچھلی ہے، اب جب ہم اسے سمندر سے باہر نکالتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے، مر جاتی ہے، پانی سے باہر نکلتے ہی یہ مر جاتی ہے، تو یہ مردہ ہوتی ہے، لیکن مردہ ہونے کے باوجود اسے کیا کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اسے ذبح نہیں کیا جاتا، اس پر تکبیر نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کی طرف سے حلال ہے کہ جو سمندری جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ جب سمندر سے پانی سے باہر آئیں گے، یہاں پہ کون سے مردے کی بات ہو رہی ہے، جو اپنی موت آپ مر جائے، کسی بیماری کے باعث مرے، وہ جانور حرام ہے، یا او دمم مسفوحا، جو بہتا خون ہے وہ حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کلیجی آپ کھاتے ہو یہ کیا ہوتا ہے، یہ خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، تلی وہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، وہ کھانا حلال ہے، کلیجی وغیرہ۔ یہ ہے بہتا ہوا خون، جو خون جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون کیا ہے، حلال نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا جو بد جانور سے مراد یہ جانور کون سا ہے جس کو آپ خنزیر کہتے ہیں، قرآن کے لفظ ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ رجس، ناپاک ہے۔ کون؟ یہ جو جانور ہے خنزیر، یہ کیا ہے، ناپاک ہے، اس کا رو ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، او فسقن، یا ناجائز ہے، اہلا، وہ جس پر پکارا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور کے گلے پہ چھری چلائی گئی ہو تو وہ جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ جب آپ ذبح کریں گے جانور کو تو کیا کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کریں گے۔ اگر اس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند نہیں کیا گیا، کسی اور کا نام لے دیا گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، بولیے، حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں مردہ جانور، بہنے والا خون، یا خنزیر کا گوشت، یا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ اب صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ ایک بندہ چٹیل میدان ہے، ریگستان علاقے میں ہے، کسی علاقے میں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے، بولیے، توجہ نہیں آتی، اس کے پاس کھانے کے لیے
کچھ نہیں ہے۔ اب جب بندہ کھائے نہیں، جب بندہ کچھ پیے نہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جو قوت برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جو قوت برداشت ہے ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جسم کو غذا نہ ملے تو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب ایسا موقع آ جاتا ہے، لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب ایسی کیفیت ہوگی کہ بندہ بھوک سے مر رہا ہو، ایک صورت بیان کی ہے، بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے سوائے حرام چیزوں کے اور کوئی نہیں، اس کے پاس سوائے حرام چیزوں کے کھانے کے لیے اور کچھ کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، ایک بات۔ دوسری بات کہ کسی دشمن کے ہاں پکڑا گیا وہ اور دشمن نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور زبردستی اس کو حرام گوشت کھلایا، حرام چیز کھلائی، ایسی صورت میں پھر کیا کرے گا؟ یہ کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، فمن اضطر، ہاں جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، وہ نہیں کھانا چاہ رہا لیکن کیا کیا ہے؟ اس کو مجبور کر دیا گیا، دشمن نے مجبور کر دیا، اب اسے کھانا پڑ رہا ہے، تو اس پر کوئی گناہ پھر غیر باغ یا بغاوت کرنے والا ہو، ولا عاد حد سے بڑھنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا یعنی مطلب بھوک تھی، مر رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، حرام چیز پڑی تھی، حلال تھی نہیں، اب اس کو حکم ہے کہ تم اس حرام چیز کو کھا، اپنی جان بچا، جان بچانے کے لیے اس حرام چیز کو وہ کھائے، کس لیے؟ تاکہ اپنی جان بچ جائے۔ یہاں یہ فرمایا ولا عاد، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اب کھا رہا ہے تو اسے مزہ آنا شروع ہو گیا تو وہ لگا ہی رہے، نہیں، بلکہ اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو جان، لیکن اس قدر نہ کھائے کہ وہ حد سے بڑھنے، تجاوز کرنے والا، شوق رکھنے والا، رغبت کرنے والا ہو۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو وہ حرام ہی ہوگا، اس پر حلال نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد توجہ ہے نا آپ کی کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور یا وہ جو مردہ ہے یا جو خون بہنے والا ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ ساری چیزیں اگر انسان مرنے کے قریب ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے حلال چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے اب یہ حکم ہے کہ وہ ان میں سے اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازی دیکھیے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ کرم فرمانے والا، تیری غلطی وہ معاف کر دے گا، پھر تجھ پر وہ حرام نہیں رہے گا جب تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق یہی ہے کہ جان جب نکلنے والی ہو، کھانے کے لیے حلال ذرائع نہ ہوں، تو پھر حرام میں سے اس کو اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو۔ تو سوال جو میں نے کیا تھا کہ مردہ جانوروں میں سے کون سا ایسا جانور ہے جس کو ہم پر حلال کیا گیا ہے؟ مردہ اور اس کو ہم پر حلال کیا گیا۔ اندر سے آپ ادھر ادھر ہو گئے تھے تو اس سوال کا جواب میں نے بتایا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ مچھلی۔ میں نے بتایا پہلے انہیں کہ مچھلی حالانکہ سمندر سے، دریا سے نکلتی ہے تو مر جاتی ہے، اور اس مری ہوئی کو ہم کھاتے ہیں، ہم اس پر کوئی تکبیر نہیں پڑھتے، ایسے ہی اس کو جو ہے صاف کیا اور صاف کر کے پکا کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک سانسیں باقی ہیں، اللہ اپنے حکم کے مطابق ہمیں حلال ذرائع سے کمانے کی، حلال لقمہ کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کے ایک ایک لقمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔